بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں حق جو ہے وہ حج بیت اللہ۔ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا پانچواں حق حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہیں اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کرنے کا فیصلہ کرے اسے چاہیے کہ اس پوری مدت میں شہوانی بات نہ کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ جو تم نیک کام کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور حج کے لیے جانے سے پہلے زاد راہ لے لو، یعنی راستے کا خرچ لے لو، اور بہترین زاد راہ تو اللہ کا خوف اور پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ حج پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور ان دنوں میں نہ تو اس نے کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر جو شرائط قرآن اور حدیث میں حج کے صحیح ہونے اور گناہ کے معاف ہونے کے لیے لگائی گئی ہے ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جو شخص اللہ کی خوشنودی کی بجائے نام و نمود کے لیے یا کسی اور ناجائز غرض سے حج کرتا ہے، ریاکاری اس کے ذہن میں آ جائے یا وہ برائیوں سے بچنے کی بجائے زمانے حج میں بھی برائیاں کرتا رہے، ایسے شخص کا حج بھلا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ جہاں اسلام کا چوتھا رکن ہے وہاں دین اسلام کا ایک ستون بھی ہے، یعنی اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک حج ہے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز کی بنیاد کو گرا دیا جائے تو وہ چیز گر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے حج بیت اللہ سے جی چراتا ہے تو وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے۔ زبان سے اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کر رہا لیکن اس کا فعل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایسا آدمی اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پہنچ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی صرف زبانی تاکید نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حج کر کے دکھایا۔ حج کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس فرض سے قیامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح قیامت کے دن لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اسی طرح عرفات کے میدان میں سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اسی تصور کو تازہ کرتے ہیں۔ حج کا ایک رکن اللہ کی فرمانبرداری اور قیامت کی کسی نہ کسی ہولناکی کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے اللہ کی محبت تازہ ہوتی ہے، آدمی میں خواہشات نفس پہ قابو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تواضع و انکساری پیدا ہوتی ہے، صبر اور بردباری کی عادت پڑتی ہے،
اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، قولی، فعلی، مالی، بدنی، ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حج فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت دے کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں ہم بھی بار بار حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے بہترین سبب پیدا فرمائے، آمین۔